السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی دن کی اہمیت و فضیلت۔ جمعۃ المبارک ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ سب سے اہم دن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے تجارت وغیرہ سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہوتی ہے بات کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ یعنی غلام، عورت اور بچہ اور مریض وہ فرض کے ساتھ اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی ہر مسلمان پر یہ جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے اور تیل یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان میں تفریق نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدور کے مطابق نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہ کر سنے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو وہ میسر آ جائے کہ وہ اس میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر جمعے کا دن شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی اس وقت تک معاف ہوں گے جب تک کبیرہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرے۔ ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بخاری و مسلم کی متعدد احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بن عبادہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کو روزے کے لیے خاص کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساتھ ہی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی رکھیں تو جائز ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔